السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، محفل تذکیر کی ایک اور محفل میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے۔ گزشتہ نشست میں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورۃ الضحیٰ کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی اور یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی سورۃ علم نشرح، یہ اسی نام سے جانی جاتی ہے، اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس سورے میں سورۃ الضحیٰ کے مضامین کی تکمیل کی گئی، اور مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سورہ فوری طور پر سورۃ الضحیٰ کے بعد میں نازل ہوئی ہے، اور اس لیے بھی دونوں سوروں کے درمیان ایک معنوی ہم آہنگی موجود ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی اس سورے کی تفسیر بیان کرنے کے لیے، میرا ساتھ دینے کے لیے میرے عزیز دوست صلاح الدین ملک صاحب موجود ہیں۔ آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم صلاح الدین بھائی، ہم انشاءاللہ آپ تلاوت کریں، میں آیات کی معنی ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ناظرین، جن آیات کی تلاوت ملک بھائی نے آپ لوگوں کے سامنے کی، اس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ترجمہ پیش کرتے وقت جو ہے میں نے بارہا اس بات کی تاکید کی ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن مجید کو آپ کے سامنے رکھ لیں اور وہ آیتیں آپ کے نظروں کے سامنے رہیں تو آیتوں کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، بہت مدد ملتی ہے، ایک ایک لفظ کی معنی سمجھ میں آتی ہے، اور یہی لفظ جب دوبارہ دہرایا جاتا ہے یا کسی اور آیت کے ضمن میں آتا ہے تو اس آیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اور یہ ترجمانی ہے، ترجمہ نہیں ہے۔ مختلف تراجم کے مدد سے جو سب سے صحیح مطلب اور مفہوم سمجھ میں آتا ہے اس آیت کا، وہی آپ لوگوں کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم نشرح، کیا ہم نے کھول نہیں دیا، لکا تیرے لیے، صدرک تیرا سینہ، کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ کھول نہیں دیا، ووضعنا، اور کیا ہم نے نہیں اتار دیا، ان کا تجھ سے، وزرک تیرا بوجھ، اور کیا ہم نے تجھ سے تیرا بوجھ اتار نہیں دیا، الذی جو، انقض ظہرک جو تمہاری کمر توڑے جا رہا تھا، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، لکا تیرے لیے، ذکرک تیرا ذکر، فإن مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ میں، عسر کے ساتھ میں فراخی، آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ میں آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ میں آسانی۔ فإذا فرغت فانصب، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنی کمر کس لیں، وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہاں پر سب سے پہلے پہلی آیت مبارکہ، اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، دستگیری کر رہے ہیں، اشک شونی کر رہے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے سینے مبارک کو منور کر دیا، رحمت و کرم والا بنا دیا، اور معین صاحب یہ سنت اللہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت کاملہ دینا چاہتے ہیں
اس کے سینے کو کشادہ کر دیتے، اس کے سینے کو کھول دیتے۔ یہ تمام نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے سورہ طٰہٰ کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آ رہی ہے بات کہ وہ اپنے رب تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان فرما اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو یہ جب پیغمبر اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں کہ سینہ کھولنے کی، تو ہم کیوں نہ کریں؟ بالکل، اور اسی لیے وہ دعا سکھائی گئی ہے، اور دعا سکھائی گئی ہے۔ جی جب بعض اوقات اکثر جب ہم دروس قرآن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں یا تقریر کرنے والا جب تقریر شروع کرتا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قرآنی دعا کے ساتھ میں جو ہے وہ اپنی بات کو شروع کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو جو ہے میرے سینے کو کھول دے اور میرے زبان کو روانی دے تاکہ لوگ میری بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ آپ کی جو بات ہے اس کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا۔ یہ صرف معاملہ انبیاء تک ہی نہیں ہے، سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس ہدایت کو حاصل کرنا، سمجھنا اور اس کے اوپر یقین کرنا اس انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو وہی بات جو ہے یہاں پر میں جو سورہ انعام کے اندر، سورۃ الانعام کے اندر جو آئی ہیں، جو آپ نے بیان فرمایا، تو یہاں پر میں نے اسی آیت کریمہ سے دو اصطلاحیں دیکھی جو اس آیت کے اندر آئی ہے، ایک شرح صدر اور ایک اس کے مخالف میں ضیق صدر۔ یہ دو چیزیں جو ہے تو وہاں سے مجھ کو ملی ہیں۔ یہ دو اصطلاحیں بہت اہمیت رکھتی ہے ہماری زندگی کے اندر اور ہم اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں بار بار۔ تو سورۃ الانعام کی آیت مبارکہ 125 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ پس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی شرح صدر کر دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، یعنی ضیق صدر کر دیتا ہے۔ اور ایسا بھیجتا ہے، اسی آیت کریمہ میں آ رہا ہے یہ مفہوم، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کرے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق سے، اور یہ کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کر دی کہ یہ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ تو اس کا جو صحیح جو میں نے خاص یہاں پر ایمان کی جو لوگ چاہت نہیں رکھتے ایمان لانے کی، ان کے لیے جو ہے سینے کا تنگ ہو جانا ہوتا ہے۔ جی صحیح۔ اور علم نشرح کی معنی میں کچھ اور تفاسیر سے میں چاہتا ہوں کہ ناظرین اس سے استفادہ کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ شرح صدر سے یہ بھی مراد لی گئی ہے کہ ایک نبی جن حقیقت یا جن حقائق اور جن تعلیمات کی دعوت دیتا ہے تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ان حقائق پر اس کا یقین کامل ہو، تبھی وہ اتنی کانفیڈنس کے ساتھ میں، اتنی یقین کے ساتھ میں اپنی دعوت کو اپنے مدعوین کے سامنے رکھ سکے گا۔ اگر مجھے خود جو بات میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر مجھے خود اس کا یقین نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ میری دعوت یا میری دعوت بیان کرنے کا انداز اور اثر اس کا اور میری پوری باڈی لینگویج جو ہے وہ ایسی ہوگی جو سامنے والے کو متاثر نہیں کر سکیں گے۔ اور یہی وجہ ہے صلاح الدین بھائی کہ ہم نے دیکھا ہے قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی جب پڑھتے ہیں، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا معراج کے وقت؟ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھیں کہ these two things really exist، کہ جنت کا وجود ہے، جہنم کا وجود ہے، اور انہیں اس کے بارے میں حق الیقین ہو جائے۔ بے شک، مطلب انہوں نے عین الیقین اور عین الیقین کے ساتھ میں حق الیقین
کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر جو ہے لوگوں کو جو ہے انہوں نے جہنم کی آگ سے ڈرایا اور جنت کی ترغیب دی۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ جن تعلیمات کی دعوت ایک نبی دیتا ہے ان تعلیمات کو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بہت ہی طاقت کے ساتھ میں جو ہے ان کو اس کی جاگزی کر دیتا ہے۔ اور دوسری معنی کچھ مفسرین نے یہ بھی لی ہے کہ شرح صدر سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہمت اور کسی کے عزم میں اضافہ کرتا ہے۔ بے شک جیسا اسی سلسلے میں مفسرین نے جو مثال پیش کی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم دیا گیا کہ وہ فرعون کے پاس میں جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اس بات کا بڑا اندیشہ تھا کہ انی اخاف ان یکذبون، وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ ہاں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے یہ لگتا ہے خوف ہے کہ مجھے خوف ہے کہ میں جھٹلا دیا جاؤں اور میرے دل کو یا میرے سینے کو میں بھینچ رہا ہوں یا مجھے تنگی محسوس ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے وہ دعا مانگی جس دعا کا آپ نے ذکر کیا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جب ایک آدمی تنہا ہو اور اس کے سامنے ایک ایسی جماعت ہو جو بہت ہی ڈومینیٹنگ جماعت ہو، آپ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھ لیجئے کہ آپ تنہا اٹھے اس دعوت کو لے کر اور ان کے سامنے جو لابی تھی، ان کے سامنے جو جماعت تھی وہ سیاسی طور پر بھی ڈومینیٹنگ تھی اور معاشی طور پر بھی ڈومینیٹنگ تھی اور معاشرتی طور پہ، تو یہ تینوں طاقتیں ایک جماعت کے اندر جو ہے یکجا ہو گئی تھی۔ اور آج اسی قسم کی بہت ساری لابیز دنیا میں کام کر رہی ہیں۔ تو ایسے کسی لابی کے سامنے حق کی دعوت پیش کرنا جو ان کے تمام تعلیمات، ان کے مروج رسوم اور رواج کے خلاف ہو، ان کے دینی عقائد کے خلاف ہو، ان کے معاشرتی اور ان کے اخلاق کے خلاف ہو، یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ اور اس کے لیے جو عزم درکار ہے، اس کے لیے جو ہمت درکار ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ہمت کو جو ہے ایسے موقع پر بڑھا دیتے ہیں۔ اور وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ کیا ہم نے آپ کے سینے مبارک کو کھول نہیں دیا کہ آپ کو آپ کی تعلیمات پر کلی طور پر یقین بھی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عزم اور وہ ہمت دی جس کی وجہ سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان یہ دعوت کو پہنچانا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ یہیں پر اسی طرح سے ایک مفسر بیان کر رہے ہیں کہ سینے مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول دینے سے مراد اس میں علوم و معارف کے سمندر اتار دیے اور لوازم نبوت اور فرائض رسالت کو برداشت کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے وسیع حوصلہ دیا۔ ایک یہ جو ہے تو اس میں ایک مفہوم جو ہے ایک مفسر نے بڑا مجھ کو پیارا لگا ہوا، یہ میرے علامہ آلوسی نے نہیں، یہ جو ہے شبیر احمد عثمانی، تو بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام علوم جو ہے آپ کو عطا کیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا حوصلہ بڑا وسیع کر دیا کہ ہر جتنی بھی تکالیف تھی اس دعوت کے مقابل اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ حوصلہ دیا، اتنا وسیع کر دیا کہ وہ سب تمام آپ نے بآسانی برداشت کیے۔ شرح صدر کا کچھ جو ہے تو وہ مفسرین نے جو ہے تو بڑا اچھا یہاں پر مطلب اس کا بتایا ہے کہ مکمل حضور قلبی کے ساتھ ساتھ مخلوق کی طرف تبلیغ کی رخ یعنی مرتبہ نزول حاصل ہو جانا شرح صدر کہلاتا ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک بات بڑی پیاری بتائی کہ مکمل حضور قلبی کیا ہے، اس کو حضور کامل کہا انہوں نے، اور تبلیغ کی رخ آسان کر دینا لوگوں کی طرف، اس کو انہوں نے مرتبہ نزول کہا۔ یعنی حضور کامل وہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب خاص کی لذت آپ کو حاصل ہو، یہ حضور کامل، اور مرتبہ نزول یہ کہ جب آپ بندوں کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ کی دعوت دے رہے ہوں تو وہ جو سختیاں آپ پر آئیں گی اس کو برداشت کرنے کا جو حوصلہ، اور اس میں پھر جو ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق منقطع نہ ہو، یہ مرتبہ نزول۔
تو یہ دو چیزیں جو ہے تو وہ بڑی خوبصورت مجھ کو لگی اس تفسیر میں کہ یہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے شرح صدر۔ ظاہر ہے کہ یہ فریضہ رسالت کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اور اب یہ فریضہ جو ہے اس امت وسط کے کندھوں پر آ گیا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ اب کوئی نبی آنے والا ہے نہ کوئی رسول آنے والا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ وَوَدَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، یہ دونوں آیتیں ایک ساتھ ہیں۔ یعنی دعوت اسلامی کا بوجھ اس قدر بھاری ہو گیا تھا کہ قریب تھا کہ آپ کی کمر ہی توڑ دے، پس وحی الہی کا سلسلہ جاری ہو گیا اور بذریعہ وحی الہی حقائق کا انکشاف ہونے لگا، اور اس کی وجہ سے اس وحی الہی کی وجہ سے جو ہے دعوت اسلامی لوگوں کے دلوں میں اترنے لگی، اور یہ کام اللہ تبارک تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ تو یہاں پر اسی بات کا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ وہ وَدَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس معاشرے میں ہوئی، آپ سلیم الفطرت، اور آپ نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی جب آپ نے دیکھا کہ پورا معاشرہ جہالت مرکب یا جہل مرکب میں کا ایک نظارہ پیش کرتا ہے۔ آپ اس زمانے میں جو کچھ ہو رہا تھا اور آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی فطرت اتنی صحیح تھی اور اللہ تعالیٰ نے جن کی حفاظت کی، ان کو یہ سب دیکھ کر کتنا دکھ ہوتا ہوگا کہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین مکمل طور پر بھلایا جا چکا تھا، لوگ بدترین قسم کی بدعت اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بت اس وقت موجود تھے۔ تو ایک تو دین کا یہ حال تھا، دوسرا زنا بہت عام تھا، بے حیائی بہت عام تھی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لوگ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ پھر معاش کا یہ عالم تھا کہ لوٹ مار کھسوٹ قتل غارت گری بہت ہی عام تھا، اور اسی سے جو ہے ان کی کمائی ہوتی تھی، اور انتقام جو ہے پیڑھی در پیڑھی جو ہے وہ ایک دوسرے کا انتقام لیا کرتے تھے۔ جوا اور شراب جو ہے اس معاشرے میں بہت ہی عام تھا، مطلب ہر گھر میں جو ہے شراب کی بھٹی وہاں ہوتی تھی، اور معاشرت کا یہ بھی حال تھا کہ عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور استحصال اتنا تھا کہ اس زمانے کے جو رؤسا اور عمرا تھے، جو طاقتور لابی تھی، وہ یتیموں کا، غریبوں کا، غلاموں کا اتنا استحصال اور اتنا ایکسپلائٹ کرتے تھے اور اتنا ظلم کرتے تھے کہ وہ معاشرہ جو ہے میرے خیال سے ایک بلیک سوسائٹی، ایسی سوسائٹی جس میں فلی انارکی، جہاں صرف انارکی تھی اور ظلم اور ستم سے بھری ہوئی ایک ایسی سوسائٹی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بھی کھولی، اور پھر آپ نے ہوش بھی سنبھالا اسی سوسائٹی میں، اور اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ کو کتنی کوفت اور کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اور ہمیشہ آپ کا یہی خیال تھا کہ وہ کس طریقے سے اس سوسائٹی کی اصلاح کی جائے کر سکتے تھے، اور یہی بوجھ تھا جو ان کی کمر کو توڑے جا رہا تھا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اور اسی لیے آپ جا کر جو ہے غار ہرا میں جو ہے بیٹھتے تھے، غور و فکر کرتے تھے کہ اس معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے، ان کو کیسے درست کیا جائے، اور آپ کے پاس میں اس وقت کوئی جو ہے طریقہ کار موجود نہیں تھا۔ اور اسی کی طرف سورہ الضحیٰ کے اندر اشارہ کیا گیا ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، جب ہم نے آپ کو پایا، تلاش حق کی جستجو میں آپ کو تلاشی پایا، تو پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ تو جب ہدایت ملی غار ہرا میں جانے کے بعد میں، جب قرآن مجید کا نزول ہوا، آپ کو شریعت ملی، تو اسی شریعت اور قرآنی احکام کی روشنی میں آپ نے اس معاشرے کی اصلاح کی۔ اور یہاں پر جیسا میرے محترم نے فرمایا ناظرین کہ یہاں بوجھ سے مراد وہی بار غم تھا جو نبوت ملنے سے پہلے آپ کے قلب مبارک پر
یہ اس سبب سے تھا کہ آپ حقیقت کی تلاش میں سرگردہ تھے، اور جیسا کہ فرمایا معین صاحب نے کہ آپ جو ہے غار حرا میں جو ہے تو کئی دن تک کے جو ہے تو حقیقت کی تلاش میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ پر ہدایت کی راہ کھول دی تو اس غم میں مزید اضافہ اس سبب سے ہوا کہ آپ کی پوری قوم دشمن بن کر اٹھ کھڑی ہوئی جی اور اس دعوت اسلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، سوائے چند نفوس کے لوگوں کے، سوائے چند افراد کے جنہیں قرآن مجید السابقون الاولون اور المقربون کہتا ہے۔ تو یہ چیز، یہ جو غم تھا آپ کا، وہ آنے والی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاورتاً پیش کر رہے ہیں، کمر توڑ دینے والا بوجھ، اس سے تعبیر کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے آنے والی آیت مبارک میں، الذی انقض ظہرک، کہ وہ جس نے نقد کہتے ہیں توڑ دینے کو، انقضا توڑ دی تھی آپ کی کمر، ظہرک کہتے ہیں، ظہر کا آپ کی کمر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس ہدایت کاملہ سے آپ کا شرح صدر کیا، اس کے متعلق آپ کا احساس بالکل فطری تھا کہ جس طرح اس ہدایت نے آپ کے سینے مبارک میں گھر کر لیا، اسی طرح ہر سینے میں اس کو اتر جانا چاہیے، اور یہ ہر دائی حق کا ایک فطری گمان ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ہدایت دی تو میں چاہوں کہ جو ہے تو وہ تمام لوگوں کو جو ہے جس ہدایت سے مجھے فائدہ ملا۔ اور یہ تذکیر بالقرآن، ہم یہاں پر جو محفل تذکیر جو ہم نے جو یہ سجا رکھی ہے، اس کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم لوگوں تک جو ہے تو اللہ کے کلام کو جو ہے تو پہنچائیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا آپ کی دعوت اللہ کی سرگرمی بڑھائی، اتنا لوگوں کا اس کے خلاف وحشت میں اضافہ ہوتا گیا، اور وہ لوگ جو ہے اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہاں پر اسی چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ جو بوجھ تھا جو آپ کی روح کو پریشان کیے ہوئے تھا، ہم نے وہ بوجھ آپ پر سے اتار دیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان آیتوں میں آنے والی اسی طرح قرآن پاک کی مختلف مقامات پر بھی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے تو ایسی آیتیں اس میں قرآن پاک میں نازل فرمائی جو آپ کو تسلی دے رہی ہیں۔ جیسے سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ طٰہٰ کی آیتیں آ رہی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، جس کا مفہوم کہ ہم نے یہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیے، آپ مشقت میں پڑ جائیے، بلکہ یہ تو ایک یاد دہانی ہے یہ قرآن پاک ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے اپنے رب تعالیٰ سے۔ اور اسی طرح کی جو ہے تو بات جو ہے تو سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6 میں بھی آ رہی ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ تو یہاں پر جو معین بھائی، یہاں پر اسفا سے مراد جو ہے وہ غم کے مارے، یہاں سے وہ جو الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو دوہری کر دیا تھا، وہ جو ہے اس آیت کریمہ میں اس کی تفسیر ملتی ہے کہ وہ غم تھا جو آپ کو کھائے جا رہا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کیا ہم نے بلند نہیں کیا آپ کا ذکر آپ کے لیے۔ یہ ناظرین اس آیت پر تھوڑی دیر کے لیے ہم رک جائیں۔ یہ ایک ایسے وقت میں پیشن گوئی کی جا رہی ہے جس وقت دعوت کا انتہائی ابتدائی مرحلہ تھا، اور گویا یہ اس قسم کی پیشن گوئی کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے، اطمینان دیا جا رہا ہے، جیسا آگے کی آیت میں بھی آئے گا ان مع العسر یسرا، کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کا ذکر ایسے بلند ہوگا جیسے تاریخ میں کسی اور شخص کا ذکر بلند نہیں ہوا۔ اور یہ حقیقت ہے، آج جب ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے نبی کو جو پیشن گوئی کی تھی، اور ایسے وقت میں جب کہ دعوت کا سلسلہ ابھی شروع ہوا تھا اور انتہائی تکلیف دہ مراحل سے اللہ کے رسول اور آپ کے اصحاب گزر رہے تھے، ایک حدیث ملتی ہے، میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا پسند کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور پوچھا ہے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کس طریقے سے بلند کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آپ کا نام میرے نام کے ساتھ میں جوڑ دیا، تو جب بھی میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ میں میرے محبوب میرے نبی کا بھی نام لیا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تشہد کے اندر جو ہے ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں فوراً جو ہے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اذان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اور نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، اور خود فرشتے جو ہے کروڑوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے، ان گنت فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ اور پھر مختلف صحائف میں، مطلب قرآن مجید سے پہلے کی جو صحیفے ہیں اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی انسان کو یہ نہیں ملا، یہ مرتبہ نہیں ملا کہ اس کی سوانح حیات اتنے سارے لوگوں نے، اور اس کا ذکر اس کے سوانح حیات جو ہے اتنے سارے لوگوں نے لکھا ہو اور ابھی تک لکھ رہے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے نظر سے یہ بات گزری ہوگی۔ دیکھیے اذان کا معاملہ دیکھیے کہ فجر کی اذان جو ہے وہ انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے، پھر ملیشیا میں آتی ہے، پھر ملیشیا سے سنگاپور ہوتے ہوئی بنگلہ دیش، بنگلہ دیش سے ہندوستان، ہندوستان سے پاکستان، پاکستان سے مڈل ایسٹ، مڈل ایسٹ سے آگے بڑھتے ہوئے وہ ٹرکی، ٹرکی سے آگے بڑھتے ہوئے یورپ، اور یورپ سے بڑھتے ہوئے وہ جب یو ایس میں پہنچتی ہے تو پھر انڈونیشیا میں ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، تو پھر ظہر کی اذان اسی طریقے سے شروع ہوتی ہے۔ ظہر کی اذان کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے کہ عصر کی اذان، عصر کے بعد میں مغرب کی اذان، پھر عشاء کی اذان، پھر واپس فجر کی اذان۔ تو دنیا کے قرے میں ایک ایسا کوئی لمحہ نہیں ہوتا کہ جس وقت جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام پکارا نہیں جاتا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہے، یہ ڈیوائن انتظام ہے، ڈیوائن ارینجمنٹ ہے کہ ہر پل اللہ کے ساتھ میں اللہ کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور یہی مراد ہے یہاں کہ رفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے تیرے ذکر کو جیسے بلند کیا ہے۔ یہ تسلی دی جا رہی ہے اللہ کے رسول کو ابتدائی دعوت کے مرحلے میں۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم جو ہے دعوت کا کام اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور اس کے بعد میں اصحاب رسول نے کیا تھا، اور جس طریقے سے ان کا غلغلہ پوری دنیا میں اٹھا، اسی طریقے سے جو قوم بھی جو ہے دین کا کام کرے گی وہ ساری دنیا پر جو ہے وہ ڈومینیٹ کریں گی، کیونکہ یہ دین آیا ہی ہے تمام ادیان باطلوں کو پر غالب ہونے کے۔ میں یہاں پر ناظرین بڑی پیاری بات بتائی میرے محترم نے، میں اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ قرآن پاک کی صداقت کی اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ جب آیت مبارکہ و رفعنا لک ذکرک جب نازل ہو رہی ہے تو چند ساتھی مکے کے اندر صرف آپ کے ساتھ تھے، اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد میں جس ملک میں دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر جو ہے زمین تنگ کر دی تھی، ہجرت کے 10 سالوں کے بعد میں اس ملک کے گوشے گوشے میں اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا جو ہے تو وہ گونجنے لگی۔ تو یہ ایک بالکل یہ قرآن مجید کا معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر مزید جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جو ہے مزید تسلی دے رہے ہیں، ایک بار نہیں 2 بار کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے ساتھ میں آسانی ہے۔ اور پھر دوبارہ ایک بار اطمینان دیا گیا، لیکن اس اطمینان کو دہرانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی کبھی یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک جو ہے تنگی کے ساتھ میں آسانی ہے۔ یہاں پر مولانا صاحب میں
پیاری جو ہے مال عسر، جی یہ یہاں پر بعد العسر نہیں کہا بادل جاتا۔ یہ بہت صحیح بات کہی آپ نے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تنگی کے بعد میں، تنگی کے بعد میں نہیں، تنگی کے ساتھ میں آسانی لگی ہوئی ہے. آپ نے جو بات کہی نا، میں اس کو صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میں نے بہت ہی خوبصورت بات پڑھی کہ عسر کے ساتھ میں لگی ہوئی یسر ہے، تنگی کے ساتھ میں لگا ہوا آسانی. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو ہے عزیز مصر کی بیگم جو ہے وہ رچتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ دعوت دیتی ہے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بھاگ کر دروازے پر پہنچتے ہیں تو یہ عورت جو ہے آپ کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے. اس کوشش میں آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹ جاتا ہے، اور اسی وقت دروازہ کھلتا ہے اور عزیز مصر سامنے آتے ہیں. اور جیسے ہی عزیز مصر تو یہ تو مشقت کی بات ہوگی، یہ تو تنگی کی بات ہو گئی کہ حضرت آپ دیکھیے اس پورے اس کو سینیریو کو آپ دیکھیے کہ شوہر سامنے کھڑا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے اس کی بیگم ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا چاک ہے، اور وہ عزیز مصر کی بیگم اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ انہوں نے میری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا. تو یہاں میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ عسر کے ساتھ میں یسر کیسا ہے. یہ تو تہمت لگائی گئی، آپ پر الزام لگایا گیا، لیکن اس کے ساتھ میں یسر کا جو پہلو تھا، وہ پھٹا ہوا کرتا جو تھا وہ یسر کا پہلو تھا کہ ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، آگے سے پھٹا ہوا نہیں تھا، جس کو بطور شہادت اور دلیل جو ہے وہ عزیز مصر کے سامنے رکھا گیا. تو عسر کے ساتھ میں یسر جڑا ہوا ہے. بے شک بے شک. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا مومن صاحب کہ جو ہے تو بیک وقت جو ہے تنگی اور آسانی جمع ہو جائے، لیکن یہاں پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے مومن بندوں کو یہ ایک نوید سنا رہے ہیں کہ تم جو ہے، اور اسی طریقے آیتیں آ رہی ہے قرآن پاک میں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم جو ہے وہ میری مدد چاہو نماز اور صبر سے. اور یہ جو معاملات تم جو اجلت میں کرتے ہو، کوئی کسی نے خودکشی کر لی، کسی نے کچھ کر لیا، تو یہ جو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ہم کو یہ پیغام دے رہے ہیں تمام امت مسلمہ کو کہ تم جو ہے وہ صبر سے کام لو اور نماز سے میری مدد چاہو، اور کبھی بھی جو ہے وہ جب تنگی تم پر آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے آسانی رکھی. یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ لایا. آج کے تناظر میں، آج کے جو حالات ہے اور جو خودکشی کی جو واردات ہوئی ہے، اس سے ہم کو یہ جو سبق ملتا ہے ہمارے تمام نوجوانوں کو، خاص طور پر نوجوان بچیوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ میں یہ کہا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ میں فراخی، یا ہر تنگی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں، ہم تحمل سے کام لیں، ہم اللہ سے مدد چاہیں، ہم نماز کو جو ہے مکمل طور پر اپنا جو ہے اس سے نماز سے جو ہے مدد چاہیں. اور اگر ہم نماز کا دامن پکڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی استعانت کا دامن پکڑ لیتے ہیں، تو یہ تنگی کا جو دور ہے وہ گزرنے والا. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ سنت بھی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بات فرمائی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی جان پر، کسی بھی نفس پر اس کی قوت برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، لہٰذا جب آپ فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ. تو یہاں پر ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام امت مسلمہ کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ فارغ ہونے سے مراد یہ کہ اپنے مشاغل سے فارغ ہو جانا. نمبر ایک، خواہ وہ دعوت و تبلیغ کے مشاغل ہو. نمبر دو، یا تو نو مسلم کی تعلیم و تربیت کے مشاغل ہو، یا اپنے گھر کے کاموں کے مشاغل ہو. حکم کا منشا یہ ہے کہ جب کوئی اور مشغولیت نہ رہے تو آپ فارغ وقت عبادت کی محنت و مشقت میں صرف کرو، اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر صرف اپنے رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور فنسب کے بارے میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، نصبہ کی معنی ہوتی ہے ایسی محنت کرنا جو تھکا دینے والی. یعنی ہم اللہ کی عبادت ایسی کریں کہ جو بہت ہی فوکسڈ اور بہت ہی یکسوئی کے ساتھ میں ہو، کہ آدمی عبادت کرنے کے بعد میں
تھکن کا اس کا احساس ہو. مطلب یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے کہہ رہا ہے. بے شک. اور یہ کھلی نشانی تھی جو نشانی بعد میں سورۃ النصر کے اندر آئی جی کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. وہاں پہ بھی یہ سورہ نازل ہونے کے بعد میں صحابہ کرام کو یہ محسوس ہوا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن جو ہے وہ بہت کم باقی ہے، کیونکہ آپ کی دعوت کا کام اس وقت مکمل ہو گیا تھا. یہاں دعوت کا کام شروع ہوا تھا اور اس کے باوجود آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دعوت کے ساتھ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صبر حاصل ہو، استقامت حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں. مطلب جو لوگ دعوت کے فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کو یہ بہت ہی صاف پیغام ہے کہ اگر آپ دعوت کے کام کی دشواریوں کو جھیلنا چاہتے ہیں جی اور آپ استقامت چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ باقی کے اوقات میں آپ کی عبادتوں کو آپ بڑھا دیں. بے شک. اللہ تعالیٰ سے زیادہ رجوع کریں. بے شک. اور یہی تمام دعوت دینے والوں کی طرز زندگی رہی ہے کہ وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، اور خاص طور پر دعا اپنے مدعوین کے بارے میں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم جن پر دعوت کا کام کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو تو دعوت کے لیے کھول دے. تو یہاں یہی حکم جو ہے ہم لوگوں سے، جو لوگ تحریک کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، ان سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے مشاغل سے فارغ ہو جانے کے بعد میں ہم اپنی عبادتوں کو ہم بڑھا دیں اور تاکہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو رجوع کا معاملہ ہے اور جو قرب کا معاملہ ہے وہ بڑھ جائے، تاکہ ہم دعوت کا کام اچھی طریقے سے صبر کے ساتھ میں کر سکیں. اور اس سے آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. جی. جب آپ عبادت کی لذت میں جب لگتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی، برکتیں نازل ہوتی یہاں پر، اور آپ کے اوپر آسانیاں آتی ہیں. تو یہاں پر وہی بات آ رہی ہے، وہ اِلیٰ رَبِّکَ فَارْغَب، اور اپنے رب تعالیٰ ہی کی طرف راغب ہو جاؤ. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دینے سے فارغ ہو جائیں تو خلوت میں بیٹھ کر عبادت میں محنت کیجئے تاکہ مزید آسانی کا سبب بنے. اور صحابہ کرام کو نصیحت کرنا اور دین کی تعلیم دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ترین عبادت تھی کہ آپ جو ہے تو وہ اپنے صحابہ کو جو ہے تو وہ دین کی تعلیم دیتے تھے، اور مکمل طور پر جو ہے تو آپ جو ہے پھر اس کے بعد میں موہن بھائی دیکھیے کہ پھر خلوت میں راتوں کے قیام کے دوران آپ کے پیروں کا متورم ہو جانا، سوج جانا آپ کے پیر، یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کے حضور کامل، آپ کے حضور قلبی کا کیا معاملہ ہوگا. تو ہم کو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تو اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ خلوت میں جو ہے راتوں کو جو ہے اپنا قیام کریں. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مکمل پیروی کی توفیق عطا فرمائیں. ہم کو دیکھیے ناظرین، اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ ہم تحریک سے جڑے ہوئے ہیں، تو جب اللہ کے رسول مطلب ان سے زیادہ تو دعوت کا کام کرنے والا کوئی نہیں تھا دنیا میں، اور نہ ہی ان کی جو تڑپ تھی دعوت کے لیے اس قسم کی تڑپ ہمارے کسی کے دل میں ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ عبادت کی زیادتی کریں، کثرت کریں، تو ہمیں تو کسی بھی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اگر ہم سمجھیں کہ بھئی ہم تحریک سے وابستہ ہیں اور ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں یا خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہے کچھ کمپلسنسی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے یا ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، ہم نمازوں کے بارے میں جو ہے تھوڑے کبھی جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، کیا کہنا چاہیے، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں کبھی کبھی، کہ ہم تو دعوت کا کام کر رہے ہیں، ہم تو خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں کبھی کبھی ہماری نمازیں ضائع ہو جاتی ہے، کبھی کبھی قضا ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ہم جماعتوں کا اہتمام نہیں کرتے.
تو میرے خیال سے یہ آیت جو ہے ہم کو جھنجھوڑ رہی ہے، جی کہہ رہی ہے کہ نفلی نمازیں ہیں اور نفلی عبادتیں تو بعد کی بات ہے، جو فرض عبادتیں ہیں اور فرض نمازیں ہیں ہم ان کا پوری طریقے سے اہتمام کریں کہ دن کی 5 فرض نمازیں با جماعت اور اگر ہو سکے تو تکبیر اولا کے ساتھ میں ہماری روزانہ ہونا چاہیے۔ اس کی ہم جو ہے اپنے شیڈیول کے اندر ہم اس کو اپنا ایک کمپلسری یا مینڈیٹری جو ہے کام جو ہے درج کر لیں اور بنا لیں اور اس کی عادت ڈالیں، اور اس کے ساتھ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی یہ خیال رکھے کہ وہ بھی جو ہے نمازوں کا ایسا ہی اہتمام کریں جیسا کہ اس سورے سے اور اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عزیز ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جمعرات کو ایک بار پھر ہم محفل تذکیر میں آپ کے سامنے شامل ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔